جناب والا بھگوان کی دیا سے میں نے اپنے بدن پر پہنی ہوئی وردی کو ہندوستان اور اپنے ماتا پتا کی لاج سمجھا ہے۔ ہر وہ کام کیا ہے جو سچ ہو۔ پہلا سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر کامران نے میری مردہ بہن کے شریر میں نیا جیون پھونکا۔ ان سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ڈاکٹر نیمو کے قاتل نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھوانی ماں مجھ سے ایک بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ کچھ سمے پہلے میں آگرہ کے نواحی علاقے کا تھانے دار تھا، جن میں کئی چھوٹے قصبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ ایک چھوٹے قصبے سے مجھے خبر ملی کہ وہاں کچھ لوگ اغوا ہوئے۔ ان کی لاشیں مل گئیں، جن میں سے کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور کسی کے پاؤں۔ ہم نے تفتیش شروع کر دی تو ہمیں ایک ایسے فقیر کا پتہ چلا جس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اس کا ساتھی اسے ہاتھ گاڑی میں ڈال کر بھیک مانگتا تھا۔ میں نے اس کی جھونپڑی پر ریڈ کیا تو مجھے فقیر اور اس کا ساتھی مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھ پاؤں جو لوگوں کو قتل کر کے حاصل کیے گئے تھے۔ انہیں ابال کر چھوٹا کیا جا رہا تھا۔ ہم نے فقیر کو گرفتار کر کے اس کے ساتھی سمیت لاک اپ کیا، لیکن وہ سخت پہرے کے باوجود اسی طرح گم ہو گیا جس طرح مسٹر کامران پولیس کی گرفت سے نکل جاتے تھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ لوگ مجھے دوبارہ نہیں ملے۔ پھر تقدیر کی خوبی کہ اب کچھ دن پہلے میں کسی کام سے دہلی آیا۔ مجھے غازی آباد میں کام تھا۔ غازی آباد میں نے مجرم فقیر کے ساتھی کو دیکھا جو اپاہج کی گاڑی دھکیلتا تھا۔ میں نے پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہوشیاری سے اس کا پیچھا کیا تاکہ اس کے ساتھ اس اپاہج فقیر کو بھی گرفتار کر لوں۔ وہ غازی آباد کے ایک قدیم گھر میں داخل ہو گیا جو ایک ویران سے علاقے میں ہے۔ میں نے وہاں چھاپا مارا اور جناب والا مجھے ڈاکٹر نیمو مل گئیں۔ جناب والا وہ ڈاکٹر نیمو جن کے قتل اور آبرو ریزی کے الزام میں پاکستان کے ایک قابل اور مایہ ناز نوجوان ڈاکٹر جو ہمارا ایک معزز مہمان تھا ملوث کیا گیا اور اسے دربدر کیا گیا۔ ارجن ٹھاکر یکا یک بہت پرجوش ہو گیا۔ کمرہ عدالت مچھلی منڈی بن گیا۔ سریش چندر بے اختیار آگے بڑھا، لیکن جج صاحب کے حکم پر خاموش ہو گیا۔ بیان جاری رکھا جائے۔ جو شخص گرفتار ہوا اس کا نام بنسی راج ہے۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر نیمو کو قید کر کے رکھا تھا۔ پھر مزید انکشافات ہوئے۔ اس کے دوسرے اپاہج ساتھی کا نام بھوریا چرن تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا اور اس کے مدارج طے کر رہا تھا۔ اسے اپنے ایک ناپاک عمل کے لیے ایک خاص مسلمان کی ضرورت تھی، اور اس کا ٹارگٹ ڈاکٹر کامران بنے۔ جنہوں نے اس کے ناپاک عمل کا ساتھی بننے سے انکار کر دیا تو یہ اس کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ جناب والا مداخلت کی گستاخی کر رہا ہوں۔ کیا ڈاکٹر نیمو ارجن ٹھاکر کو دستیاب ہو گئی؟ میں انہیں ساتھ لایا ہوں۔ باہر موجود ہیں سر، ارجن نے کہا۔ انہیں اندر بلایا جائے، جج صاحب نے حکم دیا۔ چوبدار نے آواز لگائی اور 3 لیڈی کانسٹیبل ڈاکٹر نیمو کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گئیں۔ لوگوں میں پھر ہلچل مچ گئی۔ جج صاحب نے ہتھوڑی بجا کر کہا عدالت کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ سریش چندر کا چہرہ آگ کی طرح لال ہو رہا تھا۔ اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ کارروائی جاری رکھی جائے۔ بنسی راج نے بڑے انوکھے انکشافات کیے ہیں میلارڈ۔ کیا بنسی راج آپ کی تحویل میں ہے؟ جی، میں اسے بھی ساتھ لایا ہوں۔ پیش کیا جائے۔ بنسی راج نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر لمبی داستان سنائی جو میرے والد صاحب کے زمانے کی تھی اور مجھ تک پہنچی۔ اس نے بھوریا چرن کے خاتمے کی خبر بھی سنائی۔ وکیل سرکار نے اس سے پوچھا کہ وہ لاش کس کی تھی جو ڈاکٹر نیمو کی حیثیت سے پیش کی گئی۔ پورنی تھی وہ۔ 7 پورنیاں قبضے میں تھی مہاراج بھوریا چرن کے۔ جادو کی عورتیں تھیں وہ۔ 100 بار مر سکتی تھیں، 100 بار جی سکتی تھیں، کوئی بھی شکل بنا سکتی تھیں۔ ڈاکٹر نیمو کا بھی مختصر بیان لیا گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا کاش آپ کو میرے نام کے ساتھ ملوث نہ کیا گیا ہوتا۔ وکیل سرکار نے ازراہ تفنن مجھ سے کہا کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران؟ میں نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا جناب والا، لیکن اگر شواہد مجھے مجرم ثابت کرتے ہیں تو مجھے سزا دی جائے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا اور عدالت میں قہقہہ بلند ہوا۔ جج نے کہا اب اس بات کی قطعی گنجائش نہیں کہ ڈاکٹر کامران کو 1 منٹ بھی گرفتار رکھا جائے۔ انہیں اس کیس سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بنسی راج کو پولیس کی تحویل میں لے لیا جائے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ عارضی طور پر ڈاکٹر کامران کو ایک باعزت مہمان کی حیثیت سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں فل پروٹوکول کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے بعد انہیں پاکستان روانہ کر دیا جائے۔ کمرہ عدالت سے باہر قدم رکھتے ہی ڈرامے کا دوسرا ایکٹ شروع ہو گیا۔
سب سے پہلے ڈاکٹر شکلا نے مجھے سینے سے لگایا اور دیر تک لپٹائے رہے۔ پھر دشا میرے پاس آ گئی، بالکل صحت مند اور تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میرے بھیا، میرے ڈاکٹر بھیا، وہ بولی۔ سب سے زیادہ متاثر سریش چندر نے کیا، جو ڈاکٹر نیمو کے ساتھ میرے پاس آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے معافی دے دیں کامران جی، یہ مجھ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ یہ ایک قابل فخر پولیس آفیسر ہیں، میری دعا ہے کہ یہ خوب ترقی کریں۔ میں نے سریش چندر کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کہا، پھر میں خود آگے بڑھ کر رجن ٹھاکر کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا کر کہا، تم نے تو تھوڑے ہی وقت میں میرا قرض ادا کر دیا ٹھاکر۔ 100 جیون ملیں ڈاکٹر، تب بھی آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے میری دشا دے دی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مجھے بڑے احترام سے رکھا گیا۔ اتنے بڑے بڑے حکام نے مجھ سے ملاقات کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ ان کے علاوہ نواب عظیم اللہ خان، رئیسہ بیگم، ڈاکٹر سہیل، ارشاد علی اور ان کی بیٹیاں، جنہیں میں نے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ایک بار پھر مجھے وہ محفل ملے جس میں مجھے الوداع کیا گیا تھا۔ یہ الوداع دنیا سے نہیں، ہندوستان سے جانے کی تھی، اور پھر کراچی میں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں میرے سب موجود تھے، تمام ڈاکٹر، امتیاز احمد اور وہ لوگ جن سے میری تھوڑی سی بھی شناسائی تھی، لیکن میری آنکھیں جسے ڈھونڈ رہی تھیں وہ اس ہجوم میں سب سے پیچھے کھڑی تھیں۔ میری امی، میری کائنات، میری ماں، میری جنت، اور میں سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنی امی کے پاس پہنچ گیا، جن کی آنکھوں میں اعتماد کا غرور تھا۔ تم لوگ کچھ بھی کہتے رہو، وہ ایک صاحب کردار مسلمان ہے، میرا بیٹا مسعود کا ہم شکل ہے، آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ واپس آنے کے کوئی 20 دن کے بعد مجھے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ اجنبی نمبر تھا، لیکن آواز اجنبی نہیں تھی۔ میں حکیم سرمد بول رہا ہوں، سرمد کبابیا۔ آلو کے کباب کھانے کو دل چاہے تو کراچی میں برنس روڈ کے چوراہے پر آ جانا، میں چشمے والے کی دکان کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ حکیم صاحب، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، کہانی کو مکمل سننے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔